اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ چند عبادتوں پر مشتمل ایک دین سمجھنا یہ اسلام کے ساتھ زیادتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کی تلقین اور عدم ادائیگی پر شریعت اسلامیہ کی طرف سے جو تحدید اور جو سختی اور آخرت میں سزاؤں اور جہنم کی آگ کا جو وعدہ ہے وہ بھی ہمارے پیش نظر رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہماری نظر میں رہنی چاہیے کہ اسلام نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے باب میں ہمیں سخت تلقین کی ہے اور بندوں کے حق ادا کرنے کی شریعت اسلامیہ میں سخت تاکید فرمائی گئی ہے۔ مدینہ شریف میں ایک خاتون کے بارے میں حضور علیہ السلام کو عرض کی گئی کہ وہ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، اور اس کے نیک اعمال کا تذکرہ حضور کے سامنے کیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں کوئی رائے دینے سے قبل ارشاد فرمایا اس کا ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے سجدوں کی کہانی سن لیں تو ہم بس وہی رک جاتے ہیں، اس کے دیگر معاملات کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی شخص کا تذکرہ چلا تو کسی نے کہا بڑا اچھا آدمی ہے، تو آپ نے فرمایا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا تو نے اس کے ساتھ کوئی کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو فرمایا پھر اپنی رائے کو محفوظ رکھو، جب تک تم اس کے ساتھ سفر نہیں کر لیتے اور لین دین نہیں کر لیتے اتنی دیر تک اس کے بارے کوئی قطعی رائے قائم نہ کرو۔ تو جب صحابہ نے اس عورت، اس خاتون کے بارے میں اس کی نیکیوں، اس کے سجدوں، اس کے روزوں کا تذکرہ کیا تو آقا کریم نے کوئی رائے دینے سے قبل ارشاد فرمایا کہ اس کا ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ عرض کی حضور ہمسایوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، تو فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اس طرح ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جس کی نمازیں معمول کی تھیں، لیکن ہمسایوں کے ساتھ اس کے سلوک کی صحابہ نے داستان بیان فرمائی تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ معون کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو حقوق العباد کی شریعت اسلامیہ کے اندر سخت تلقین کی گئی ہے، لیکن ہمارا ایک مزاج ہے، ایک شخص شراب پیتا ہے ہم سارے اس سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ شرابی ہے۔ یہ درست ہے کہ شراب پینا اچھا عمل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے، اور بدقسمتی سے اس دور میں ہماری کوئی مجلس بھی غیبت سے خالی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی ایسے جذبات پیدا نہیں ہوتے، جبکہ غیبت بھی اسی طرح برا جرم ہے جس طرح شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، اس طرح غیبت کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، جس طرح تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو غیبت کو بھی ناپسند کرو۔ تو غیبت انتہائی برا عمل ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہتات ہے اس عمل کی، اور اس معاشرتی جرم کو ہم جرم ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو دین ہمارے خواہشات کے تابع نہیں ہے، یہ موم کی ناک نہیں ہے کہ جس طرح چاہیں ہم کوئی رائے قائم کر لیں۔ اسلام نے ہمیں حقوق اللہ کی تلقین بھی کی ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی کی تلقین بھی ہمیں فرمائی ہے۔ صحابہ کو ایک دن حضور نے پوچھا مفلس شخص کون ہے؟ عرض کی حضور جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن اچھے اعمال کے ساتھ آئے گا، نمازوں روزوں کے ساتھ آئے گا، لیکن کسی کا حق غصب کیا ہوا ہوگا، کسی سے ظلم کیا ہوا ہوگا، تو اس کے بدلے میں کوئی نمازیں لے جائے گا، کوئی روزے لے جائے گا، تو وہ کنگال اور مفلس رہ جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ 2 پیسے اگر کسی کا قرض دینا ہو تو قیامت کے دن ان 2 پیسوں کے عوض میں 700 نماز با جماعت لے لی جائے، کیونکہ اس دن پیسے تو ہوں گے نہیں، عمل کی پونجی ہی ہوگی۔ تو
مفلس وہ شخص ہوگا کہ جس کے اعمال تو بڑے ہوں گے لیکن اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق غصب کیا ہوگا، کسی کی امانت میں خیانت کی ہوگی، اور اس کی ساری نمازیں روزے جو ہیں اس معاملے میں چلے جائیں گے، اور وہ مفلس شخص ہوگا، وہ مفلس اور کنگال شخص حشر کے میدان میں ہوگا، اس کے پلے پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو حقوق العباد کی ادائیگی از حد ضروری ہے۔ جن لوگوں کے حق ادا کرنے ہمارے اوپر لازم ہیں ان میں سے میاں اور بیوی ایک دوسرے کے حق ادا کریں۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے۔ اگر میاں بیوی خوش ہوں گے تو گھر خوش ہوگا، دو خاندان خوش ہوں گے، رشتہ داری کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اگر میاں اور بیوی کے باہم تعلق ٹھیک نہیں ہوں گے تو گھر برباد ہو جائے گا، اولاد کی تربیت خراب ہو جائے گی، دو خاندان برباد ہو جائیں گے، رشتہ داری کا تعلق کمزور ہو جائے گا۔ تو شریعت اسلامیہ نے اس کی سخت تلقین کی۔ ایک صحابی نے عرض کی، حضور بیوی کا حق کیا ہے؟ ما حق المرأة علی الزوج، عورت کا حق خامند کے اوپر کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ کھائے وہ اس کو کھلائے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میاں اور بیوی کے کھانے میں اور ان کی غذا میں فرق ہو، جس طرح کا کھانا خود کھائے اس طرح کا اپنی بیوی کو کھلائے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جس طرح کا خود لباس پہنے اس طرح کا اپنی بیوی کو لباس پہنائے۔ تیسرا حق حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ تو اس کے چہرے پہ نہ مارے، گھر میں 100 شکر رنجی ہو جاتی ہے، ولا یضرب بالوجہ، چہرے پہ نہ مارے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی لونڈیوں کو مارو نہ۔ منع فرمایا گیا۔ بعض مرد اپنی حاکمیت جگانے کے لیے، اپنے تغلب کو ظاہر کرنے کے لیے عورت پر تشدد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بڑی بہادری کی ہے۔ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے وہ جس نے کیا ہے، شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ عورت مارنے سے درست نہیں ہوگی بلکہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ عورت کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم جو ہے وہ کوشش نہیں کرو گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرو، لیکن یہ تصور کہ بالکل درست ہو جائے۔ عورت کی کچھ چیزیں عورت کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو محسن اور غافل عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، تو محسنات الغافلات، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ عورت کا حسن شمار کیا ہے، عورت کی خوبی بیان فرمائی ہے، غافل ہونا۔ مرد بڑا زمانے ساز ہو تو یہ اس کا حسن ہے، لیکن عورت بھولی بالی ہو، صرف امور خانہ داری کو جانتی ہو، باہر کے معاملات کو نہ جانتی ہو، یہ عورت کا حسن ہے۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح تیز ہو۔ آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، آج عورت کو مردوں کے مقابل کھڑا کر دیا گیا اور وہ گھر کے کام کو بوجھ سمجھتی ہے، اور ہوٹل کے اندر کتنے کتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے۔ گھر میں کہتے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ایئر ہوسٹس بھرتی ہو گئی ہے تو 400 جو ہے وہ مسافروں کو جو ہے وہ پانی پیش کر رہی ہے، اور کتنے لوگوں کی بھوکی نظروں کا شکار ہو رہی ہے۔ ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق اس سے بات کر رہا ہے، تو وہ اتنے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ اور گھر میں 10 بچوں کا کھانا پکائے اور اپنے خامد کے باپ کا اور اس کی ماں کا کھانا پکائے اور ان کی خدمت کرے تو سارے چیخ اٹھتے ہیں یہ ظلم ہو گیا، ادھر 300 400 لوگوں کی خدمت کر رہی ہے۔ یہ عجیب سا ماحول ہے۔ تو عورت کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کا حسن ہے، اور وہی اس کی زندگی کا نکھار ہے، اور وہی اس کی خوبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر غافلات کا لفظ عورت کی خوبیوں کو شمار کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ تو یہ چونکہ پسلی ٹیڑھی رہے تو پسلی کے ٹیڑھا ہونے میں بھی ایک حسن ہے، اگر سیدھی ہو جائے تو حسن زائل ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو یہ بالکل سیدھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی ناقص العقل ہے، اس کے اندر کچھ کمی ہے۔ اور ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی عادتیں بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ یعنی ساری عادتیں دیکھو نا، مجموعی طور پہ دیکھنا ہے، وہ تمہاری کتنی خدمت کرتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، تم سے پہلے اٹھتی ہے، تمہارے بعد سوتی ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے کہیں گئے ہوتے ہیں تو راستے کے اندر دونوں آ رہے ہیں، بچہ بیوی نے اٹھایا ہوا ہے جبکہ طاقتور مرد ہے، اور پھر جب واپس گھر پہنچتے ہیں تو خاوند کہتا ہے کہ جلدی جلدی پانی بناؤ، اور وہ کبھی برف توڑ رہی ہے، کبھی چینی ملا کے پانی تیار کر رہی ہے، اور پھر سب سے پہلے خاوند کو دیتی ہے، بچتا ہے تو خود پیتی ہے۔ کمزور بھی بیوی ہے،
दोनों एक तरह की धूप में चल के आए हैं, बच्चा भी बीवी ने उठाया हुआ था, और आके खामद बीवी को कहता है कि ये काम तू कर, लेकिन फिर भी उसकी जुबान पे शिकवा नहीं आता। उसको कहता तुम पानी तैयार करो, पानी पीता, कहता अब खाना पकाओ। उस गर्मी में फिर बीवी बावर्ची खाने में चली जाती है, खाना पका के आधे घंटे के बाद फिर मर्द के सामने रखती है, वो खाता है, खा के फिर कहता टांगे दबाओ। और शिकवानी करती है कि अजीब बात है तेरे साथ, मैं भी उसी तरह थकी हूं, मैंने बच्चा भी उठाया हुआ था, मैंने फिर पानी तैयार किया, अब खाना सख्त गर्मी में बनाया। ये उसकी अच्छी आदत है। तो फरमाया अगर तुम उसकी कुछ आदतों को देखकर परेशान होते हो तो कुछ उसकी आदतें ऐसी भी तो होंगी जो तुम्हें पसंद होंगी। तो अगर ये तुम सोच लिया करो तो मियां बीवी के अंदर मोहब्बत का रिश्ता मुस्ताकम होगा, कमजोर नहीं होगा। बल्कि एक अंग्रेज ने लिखा, वो कहता है कि कोई शय भी जो है उसके कोई ना कोई फायदे जरूर होते हैं। वो मिसाल देता है, वो कहता है जो घड़ी बंद पड़ी है ना, एक दिन में 2 मरतबा वो भी सच बोलती है। मिसाल के तौर पर घड़ी बंद होगी 12 बजे, तो जब दिन के 12 बजे हैं उस वक्त घड़ी सच बोल रही होती है। रात को जब 12 बजते हैं तो घड़ी सच बोल रही होती है। कहता जो खराब घड़ी है वो भी दिन में 2 मरतबा सच बोलती है। तो अगर किसी शख्स की खराबियां तुम्हें नजर आए तो उसकी कोई खूबी भी ढूंढ लिया करो। मक्खी की तरह नहीं कि सारे बदन को छोड़कर जहां जख्म हो वहां ही बैठना होता है, जहां खुशबू हो वहां भी तो जाओ। इसलिए फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने, और जरा गौर तो कीजिए, खानदानों को जोड़ने का और मियां बीवी के अंदर बाहम मोहब्बत पैदा करने का ये कितना हिकमत भरा जुमला है। ये जवामिउल कलम से है ये जुमला, और कितना हुस्न है इस जुमले के अंदर। फरमाया अगर उसकी कोई बात तुम्हें नापसंद है तो कोई उसकी ऐसी बात भी तो होगी जो तुम्हें पसंद है, और तुम उसको देख लो। बल्कि सूफिया फरमाते हैं अगर खूबी देखने का शौक हो तो किसी और में देखो, और बुराई देखने का शौक आए तो अपने अंदर देखो। अगर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर ये रवैया बना ले तो जिंदगी में हुस्न आ जाता है। लेकिन हमारा जो अमूमी रवैया है, हम बुराइयां औरों में देखते हैं और खूबियां सारी अपने अंदर देखते हैं। वो क्या किसी ने कहा था कि किसी की तरफ उंगली उठाने वाला जरा गौर तो करे कि बाकी उंगलियां उसकी अपनी तरफ उठ रही हैं, तो जरा तदब्बुर तो करे, जरा गौर तो करे। इसलिए फरमाया अगर उसकी कोई आदत तुम्हें नापसंद है, नागवार है, तो कोई उसकी ऐसी आदत भी होगी कि जो तुझे पसंद होगी। उस आदत को देख करके तुम उसके साथ मोहब्बत कर सकते हो। और आका करीम ने यह भी फरमाया खैरुकुम लिअहलिही व आना खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के साथ बेहतर है, और फरमाया तुम में से सबसे बेहतर मैं हूं जो अपने अहले खाना के साथ बेहतर हूं। हुजूर अपने अहले खाना के साथ जो हुस्न सलूक किया है, तारीख उस पे गवाह है। जब आका करीम का विसाल हुआ 9 बीवियां उस वक्त हुजूर के निकाह में थी, और आका करीम अलैहिस्सलाम की एक बीवी को भी हुजूर पे शिकायत नहीं थी। जबकि इतनी कसरत से अज़वाज हों तो उस वक्त शिकायत का पैदा हो जाना लाजिम है। लेकिन इस अंदाज के साथ हुजूर ने हुस्न सलूक किया उनके साथ, उनके दरमियान अदल कायम फरमाया, और उनके साथ मोहब्बत जो हुजूर की थी वो मिसाल है एक। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भेजा, कहा जाओ अपने बाप से चादर मांग लाओ। तो सैयदा फातिमा हाजिर हुई, अर्ज की अम्मी चादर मांग रही है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा अपनी मां से पूछो ना चादर क्या करनी है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में पूछने के लिए हजरत फातिमा वापस आ रही हैं, तो हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आ गए। हजरत खदीजा सख्त बीमार थी, अर्ज की हुजूर इस वक्त जो मेरी हालत है आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मेरा आखिरी वक्त आ गया, मैंने चादर इसलिए मांगी है कि इस चादर से मुझे कफन दिया जाए। अब सुनो हुजूर ने क्या जवाब दिया। आका करीम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया खदीजा तूने तो चादर मांगी है, लो अरबते जिल्दी ला आता तो के, अगर तू मेरी जिल्द भी मांगती मैं वो भी उतार के दे देता। यह है मोहब्बत बीवी के साथ, यह है प्यार का रिश्ता। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं हुजूर कसरत से हजरत खुदैजा का तज़किरा करते थे। एक दिन मुझसे ना रहा गया, मैंने कहा हुजूर आप उस बूढ़ी औरत का तज़किरा नहीं छोड़ते। तो हुजूर ने फरमाया आयशा मुझे खदीजा के बारे तकलीफ ना दो, जब पूरे मक्के ने मेरा इनकार किया था उसने मेरा इकरार किया था। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं एक दिन हुजूर बकी से वापस आ रहे थे, मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा था। हुजूर तशरीफ लाए तो मैंने कहा वाह रासा हो, हाय मेरा सर गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा व आना या आयशा, आयशा ये तेरे सर में दर्द नहीं, ये तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये बीवी के साथ मोहब्बत का अंदाज है जो हुजूर ने इख्तियार फरमाया। ये कैसा प्यार है, ये कैसी उल्फत है, जरा गौर तो करें। हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
हुजूर उनके यहाँ तशरीफ फरमा थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ पकाया, मीठी चीज तैयार की, जी में आया हुजूर को दूं। आका करीम हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ थे, उन्होंने वो शय उठाई और हजरत सौदा के हुजरे में चली गई। वो चीज रखी, खाना शुरू किया, हुजूर भी तनावल कर रहे हैं, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी तनावल कर रही हैं, लेकिन हजरत सौदा नहीं ले रहे। उनके दिल में ये बात आ गई कि मेरी बारी थी और ये खाना तैयार करके इधर ले आई है, इसलिए वो नहीं खा रही। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस हलवे या उस खीर से उंगली के साथ थोड़ी सी चीज लगाई, हजरत सौदा के रखसार पे मल दी। अब हजरत सौदा ने अर्ज की, हुजूर ये देखो इन्होंने क्या किया है। तो आका करीम ने फरमाया, नेकी की जजा नेकी और बुराई की जजा बुराई, ऐसा करो कि तुम भी बदला ले लो। तो हजरत सौदा ने उंगली लगाई और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पे लगा दी। अब उनके चेहरे पे भी वो हलवा या वो खीर वगैरह लगी है, इनके चेहरे पे भी लगी हुई है। बाहर दरवाजे से दस्तक होने लगे, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दे दी। अब हुजूर तशरीफ ले गए, देखा तो हजरत उमर फारूक खड़े थे। अभी गालिबन हिजाब की आयतें नहीं उतरी थी, तो हुजूर जल्दी जल्दी आए, फरमाया मुंह धो लो, उमर आ रहे हैं। अब दोनों के साथ अदल भी फरमाया हुजूर ने, और ऐसी शगुफ्तगी भी पैदा हो गई। बस मर्द समझते हैं कि हम मर्द हैं और हमें औरतों के साथ बिल्कुल सीरियस रहना चाहिए, उनके साथ कोई मजाक नहीं करना चाहिए, जबकि मजाक फरमाना चाहिए औरतों के साथ। हुजूर ने फरमाया है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हुजूर जा रहे थे किसी सफर पे। हुजूर की आदत ये थी, जब काफिले में होते, सफर करते, तो सबसे पीछे होते। तो काफिला थोड़ा सा आगे चला गया, तो हुजूर ने फरमाया, आयशा दौड़ ना लगाएं। अर्ज की, हाँ ठीक है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैं पतली दुबली थी, मैं अपने पांव से आगे निकल गई। ये लफ्ज कहे हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने, ये नहीं कहा मैं हुजूर से आगे निकली, बल्कि अदब का ये आलम है, कहा मैं अपने पांव से आगे निकल गई। खैर मामला खत्म हो गया, काफी अरसा बीत गया। एक दिन फिर ही ऐसा मौका बना, मेरे जिस्म में थोड़ी सी फरबही आ गई थी। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा दौड़ ना लगाएं। मैंने कहा लगाते हैं। तो जब दौड़ लगाई तो मैं पीछे रह गई, हुजूर आगे चले गए। तो हुजूर ने पीछे पलट के देखा और मुस्कुरा के फरमाया, ये उस दिन वाला बदला हो गया। तो अब मजा फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम मुझे हुमैरा कह के पुकारते थे, ये मोहब्बत का आलम था। तो औरत के साथ उसने सलूक करने का दर्स दिया गया है। तो फरमाया, उसको मारो ना, वला युकब्बिह, और उसको गाली ना दो। औरत को गाली गलोच करना ये कोई अच्छी आदत नहीं है। किसी को गाली दें आप या मुझे कोई गाली दे तो मेरे दिल में जो है वो जख्म लगेगा उस गाली का। वो क्या, किसी अरबी शायर ने कहा है, तलवार के जख्म है वो मिट जाते हैं, लेकिन जो जुबान के जख्म है वो नहीं मिटते। किसी का मारा हुआ बोल खत्म नहीं होता। अब किसी को कोई बात कह दे तो सारी जिंदगी वो जख्म नहीं मिटता। तो जिन मियाँ बीवी ने इकट्ठे रहना हो सारी जिंदगी और वो खामद गालियां दे तो बीवी के दिल में कितनी नफरत पैदा हो जाएगी। ये आइली जिंदगी का सिस्टम तबाह होगा या नहीं होगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि चौथा हक ये है कि वो गाली ना दे, और पांचवा हक ये बयान फरमाया हुजूर ने, वला यहजुर इल्ला फिल बैत। औरत की कोई आदत नापसंद है या कोई ऐसा मामला हो गया तो हुक्म है पहले से समझाओ। अगर वो समझती नहीं है तो फिर हुक्म है कि उसका बिस्तरा अलग कर लो। अब उलमा ने इसके साथ भी शर्त लगाई है। बिस्तरा करने का ये मफहूम नहीं है कि उससे बोलचाल छोड़ दो। अगर बोलचाल छोड़ दोगे बच्चों पे असर पड़ेगा। बिस्तर को अलग करना ये तुम्हारे मियाँ बीवी का मामला है, बच्चों को पता ना चले, बच्चों की तरबियत खराब हो जाएगी अगर तुम उससे जो है वो ऐसा उलझाव पैदा कर लोगे। और फिर कहा कि फिल बैत, उसको अलग घर में करो, उसको मेके ना भेजो। अगर मेके भेजोगे तो उसके वालिदैन को तकलीफ होगी, तो तुम्हारे दो खानदानों के अंदर फसाद बपा होगा। कैसी हिकमत भरे जुमले हैं। फरमाया, एक तो उसको जुदा करो, दूसरा घर के अंदर करो, किसी तीसरे को कानो कान खबर ना हो। और औरत जो है वो तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि औरत की फितरत और जरूरत है मर्द। वो मर्द को देखकर तस्कीफ आती है, और मर्द का चेहरा उजड़ जाए तो घर उसको खाने को आता है, घर में उसे सुकून ही मिलेगा। हर तरह की दौलत हो, आसूदगी हो, लेकिन खामद का चेहरा सीधा ना हो तो औरत को सुकून ही नहीं मिलेगा। इसलिए फरमाया कि तुम उससे नाराज हो जाओ, बिगड़ जाओ, लेकिन घर के अंदर बिस्तर से अलग हो जाओ, अलग सोना शुरू कर दो, लेकिन घर के अंदर, ताकि बच्चों के हालात पर भी फर्क ना आए और तुम्हारे खानदानों के अंदर भी तफरीक ना पड़े। तो कहा ये हक है औरत के मर्द के जिम्मे। अब जरा इन पे बार बार गौर करें। फरमाया, जो खुद खाते हो उन्हें खिलाओ, जो खुद पहनते हो उन्हें पहनाओ, और चेहरे पर ना मारो,
اور فرمایا ان کے بستر الگ کر دو اور ان کو گالی نہ دو. یہ حضور علیہ السلام نے عورت کے حق بیان فرمائے. اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لأہلہ. فرمایا تم میں سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، خلق اچھا ہے، جس کا منہ میٹھا ہے، جس کی بولی ٹھیک ہے. تو کیا کسی نے کہا تھا لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں. انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد، انسان کو محبت کی بولی یاد رہتی ہے. تو کہا کہ جس کا خلق اچھا، اور دوسرا فرمایا جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ٹھیک ہے، سارے زمانے سے ٹھیک ہے، گھر والوں سے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کیسے زندگی میں سکون آئے گا، طمانینت آئے گا، کیسے چین آئے گا؟ تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. اور ابھی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں حضور نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں اور اچھائی کرنے والا ہوں. تو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اچھے انداز کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کو جو ہے وہ مکروہ نہ جانے اور اس کو برا نہ کہے، اس کو گالی نہ دے. دوسری طرف عورت کو کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، حاکم ہیں، امیر ہیں. یہ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر دونوں رائے دیں اور شریعت فیصلہ نہ دے کہ کس کی رائے مقدم ہوگی، رائے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تو پھر آئلی سسٹم پھر بھی تباہ ہوگا. عورت رائے دے، مرد اس کو قبول کرے، اس کی رائے کی پرواہ نہ کرے، یہ مرد کے لیے مناسب نہیں ہے. اس طرح عورت گھر کے اندر عضو معطل بن جائے گی، وہ سمجھے گی کہ میری تو اس گھر میں اہمیت ہی کوئی نہیں، میں جو بات کرتی ہوں مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. عورت بندہ اپنی مرضی بھی کرنی ہے، عورت کی رائے لے لے. جب کسی کی رائے لیتے ہو آپ کسی معاملے میں تو اس کی عزت افزائی ہوتی ہے. تو اس لیے عورت کے ساتھ مشاورت کریں، اس کی بات کو اہمیت دیں. اگر اس کی بات قابل قبول نہیں ہے تو اچھے انداز اس کو سمجھائیں. لیکن فرض کرو کہ رائے مختلف ہو گئی ہیں تو رائے کس کی کو ترجیح ہوگی؟ مرد کی رائے کو ترجیح ہوگی. جس طرح کہ میں نے حقوق والدین کو عنوان سے عرض کیا تھا کہ ماں کچھ اور کہتی ہے، باپ کچھ اور کہتا ہے. اب کس کی بات مانیں گے، ماں کی یا باپ کی؟ ماں کا درجہ بہت سارا ہے، لیکن ماں کہتی ہے یہ کرو، باپ کہتا ہے یہ کرو. تو علماء نے جزیہ بیان فرمایا کہ خدمت میں ماں مقدم ہے، تعمیل حکم میں باپ مقدم ہے. پہلے تو ماں باپ کو چاہیے اولاد کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں، کسی مصیبت میں نہ ڈالیں. لیکن اگر ایسا کبھی ہو جائے تو خدمت میں ماں کو ترجیح دیں. جب باہر سے آئیں تو پہلے ماں کی ٹانگیں دبائیں، اس کے پاؤں دبائیں، پھر اس کے بعد باپ کے. خدمت میں ماں کو ترجیح دیں. لیکن جب حکم کی تعمیل کی بات آئے پھر باپ کو ترجیح دیں، کیونکہ قوام باپ ہے، گھر کا حاکم اور امیر باپ ہے. اگر باپ کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر گھر میں فساد برپا ہو جائے گا. اسی طرح زوجین میں سے خامد کی بات کو ترجیح اگر دی جائے گی تو یہی معاشرے کا بھی حسن ہے اور خاندان کے اندر بھی اسی میں عزت ہے. اگر خامد کچھ اور کہتا ہے، بیوی کچھ اور کہتی ہے، بات بیوی کی مان لی جائے تو گھر میں تو مصیبت بن گئی. خامد کو کوسنے دیں گی اس کے بہنیں بھی، اس کے بھائی بھی، اس کی ماں بھی کہے گی، باپ بھی کہے گی، بیوی کے پیچھے لگ گیا. لیکن اگر بیوی خامد کے پیچھے لگ جائے تو یہ بیوی کے لیے حسن ہے. مرد کا بیوی کی اطاعت کرنا یہ مرد کے لیے حسن نہیں ہے، لیکن بیوی کا مرد کے پیچھے لگ جانا اور اس کی بات کو مان لینا یہ جو ہے وہ حسن ہے بیوی کے لیے، اور یہ اس کی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے. تو مرد حاکم بنایا گیا ہے، لیکن حاکم کا یہ مطلب بھی مرد نہ سمجھے کہ وہ جب چاہے عورت کو مارنا شروع کر دے، اس کو غلام سمجھے اور اس کی اہمیت ہی نہ سمجھے، بلکہ عورت کو برابر مشاورت میں شریک رکھے. جس طرح مرد عورت پہ ناراض ہو جاتا ہے، عورت کو بھی حق ہے کہ وہ مرد پہ ناراض ہو جائے کسی معاملے میں. اور جس طرح عورت مرد کو مناتی ہے، مرد بھی اپنی بیوی کو منا سکتا ہے، راضی کر سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ گھر میں شکنجی ہو سکتی ہے. بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جب تم ناراض ہوتے ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے. عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو اس وقت کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی تو کہتی ہو رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم. اور جب تم ناراض ہوتی ہو اور کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے. تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب تم ناراض ہو اور اب تم راضی ہو. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات سنی تو کہا ما احجرو الا اسمک، حضور میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں، دل میں تو آپ ہی کے ڈیرے ہیں اور آپ ہی کے بسیرے ہیں. تو یہ اسلام نے ہمیں کیسا روشن راستہ دیا اور حضور کی سیرت اور حضور کا عمل ہمارے سامنے ہے.
تو میاں بیوی کے اندر باہم شکر رنجی ہو سکتی ہے. تو اس کے اندر جو ہے ایک فریق ناراض ہو گیا تو دوسرا راضی کر لے, دوسرا ناراض ہو گیا تو پہلا راضی کر لے. کس قدر گھر میں حسن آ جائے گا. جب گھر حسین ہوگا تو سارا معاشرہ حسین ہو جائے گا. لیکن اگر یہ جو بنیادی اکائی ہے اس میں حسن نہ ہوا تو باقی حسن کیسے ہو سکتا ہے. تو حاکم ہے مرد, اور جس طرح عورت کے کچھ حقوق ہیں مرد کے بھی کچھ حقوق ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ ولا تاذن فی بیتہ الا باذنہ. فرمایا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ روزے رکھے جبکہ خامد گھر میں ہو. نفلی روزہ رکھنا اگر عورت کو ہو تو وہ خامد سے پوچھ کے رکھے گی. خامد کی اجازت اور اذن کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی, کیونکہ خامد کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لیے بہتر نفلی عبادت ہے. اس لیے اگر خامد راضی نہیں ہے تو روزہ نہ رکھے, راضی ہے تو رکھ لے. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو آنے نہ دے, اذن نہ دے. اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خامند کے بستر کو روندنے نہ دے. یعنی خامند جس بستر پہ بیٹھتا ہے, سوتا ہے, آرام کرتا ہے, اس بستر پہ کسی کو نہ چڑھنے دے. اور اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہمارے سامنے ہے. یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضور پر حضرت ام حبیبہ ایمان لے آتی ہیں, ان کا شوہر بھی ایمان لے آتا ہے. جب ہجرت حبشہ ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. کچھ عرصہ وہاں گزرا. ایک دن حضرت ام حبیبہ سوئی تو خواب دیکھا ہے کہ میرے خامد کا چہرہ بدل گیا ہے, تو سخت پریشان ہوئی. صبح اٹھی تو پتہ چلا کہ خامد عیسائی ہو گیا. کسی عیسائی کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا تو اس نے اپنا دین بدل لیا. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد خامد بھی فوت ہو گیا. اب وہاں پردیش میں سارے جہان کو چھوڑ کر وہاں گھر بس آیا تھا تو وہاں وہ تنہا ہو گئی, تو سخت پریشان تھی. آقا کریم علیہ السلام نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا. نجاشی نے ایک لونڈی بھیجی کہ جا کے ام حبیبہ کو کہو کہ اللہ کے نبی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اب حضرت ام حبیبہ کی زبانی اگلی کہانی سنیے. کہتی میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون کھڑی تھی. میں نے اس کو بٹھایا تو وہ کہنے لگی میں نجاشی کی سمت سے آئی ہوں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. کہتی ہیں ایک لمحے کے لیے تو میں حیران ہوئی اور پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی, اور گھر کے اندر جو کچھ موجود تھا اس وقت میرے پاس, میں نے سب کچھ بطور انعام اس لونڈی کو دے دیا. میں نے کہا میرے مقدر کے حضور کے نکاح میں آؤں. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا. وہ مدینہ تشریف لے آئیں. ابو سفیان ان کو ملنے کے لیے مدینہ پہنچے. حضور علیہ السلام کی چارپائی بچھی ہوئی تھی تو یہ جا کے بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر لپیٹ لیا. تو ابو سفیان کہنے لگا رملہ تمہیں کیا ہو گیا, یہ بستر میرے قابل نہیں سمجھتی ہو یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی ہو؟ تو حضرت ام حبیبہ کہنے لگی کہ یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے اور میں نہیں پسند کرتی کہ اس کے اوپر کوئی مشرک بیٹھے. تو کہنے لگا ابو سفیان کہ تم بڑا بدل گئی ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی بہاریں عطا فرما دی. تو یہ حق ہے خامند کا بیوی کے اوپر کہ خامند کے بستر کے اوپر کسی کو نہ بیٹھنے دے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ, وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا خامند اس پہ راضی تھا, فرمایا وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی. اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن کو جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ان میں سے ایک وہ شخص جس نے اپنے والدین کی خدمت کی اور والدین اس پہ راضی ہوئے. دوسرا وہ شخص جس کے بال بچے زیادہ تھے, ذرائع آمدنی تھوڑے تھے, لیکن اس نے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں جانے دیا. تیسرا وہ شخص جس نے ایسی پکی توبہ کی, گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جس طرح تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو واپس کیا جائے. اور چوتھی وہ خاتون کہ جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا. فرمایا ان چاروں کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو عورت کی جنت مرد ہے.
اگر وہ مرد کو راضی کر دے گی تو جنت کی راہوں کی مسافر ہے، اور اگر وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر پاتی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ عرض کی حضور کس وجہ سے؟ فرمایا ایک تو کثرت سے لعنت کرنے والی ہوتی ہے، اور دوسرا خامند کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ دو بد خصلتیں عورت میں ایسی ہیں جو عورت کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ ورنہ عورت جو اپنے خامند اور شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے، کسی بزرگ نے کہا کہ عورت نے دو بول بولے کہ میں تیری ہوں، پھر زمانہ بدل گیا وہ نہ بدلی، اس نے وفا کی حد کر دی۔ تو وہ بزرگ کہتے جس طرح عورت نے وفا کی حد کر دی، اگر بندہ اپنے رب سے حد کر دے یوں وفا کی تو اللہ کتنا کرم اس کے اوپر فرمائے۔ اب عورت دکھ بھی سہتی ہے، تکلیفیں بھی سہتی ہے، لیکن اپنے اس قول سے نہیں پھرتی، بدلتی نہیں ہے۔ اس کی آرزو یہ ہوتی ہے اس گھر میں سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید لباس لے کر نکلوں اس گھر سے، یہ اس کی آرزو ہوتی ہے۔ اور کسی عورت کی یہ خوش قسمتی ہے۔ تو عورت اگر اپنے خامند کو راضی رکھتی ہے تو وہ جنت کی مسافرہ ہے، لیکن اگر اپنے خامند کو ناراض کر دیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی، اور آقا کریم نے جو آخری وصیت اپنی امت کو کی، اس کے بعد حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اس کے بعد کوئی وصیت نہیں ہے حضور کی زبان سے جو نکلی ہو۔ فرمایا لوگوں میں تمہیں دو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، ایک الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، یعنی نماز کو نہ چھوڑنا، اور دوسری وصیت یہ تھی کہ میں دو کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ایک غلام اور دوسری تمہاری بیویاں۔ ان دو کمزوروں کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان پہ ظلم نہ کرنا، انہوں نے بھاگ تو جانا نہیں ہے، گھر سے نکل تو جانا نہیں ہے، تو ان پہ ظلم کرو گے تو یہ دکھی ہو جائیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان دو کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ بلکہ اس قدر حضور نے عورتوں کی نزاکت کا لحاظ رکھا۔ ایک سفر پہ تھے، ایک شخص اونٹوں کو ہانک رہا تھا، اس کا نام تھا انجشا، تو وہ جلدی جلدی اونٹوں کو نا ہانکنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جلدی پہنچ جائے۔ تو آقا کریم نے فرمایا انجشا آہستہ آہستہ، فرمایا یہ جو اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ نازک آبگینے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ عورتوں کو نازک آبگینے قرار دیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر گھروں میں جو جنگ و جدل کا ماحول ہوتا ہے اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، بتاؤ یہ نازک آبگینے سلامت رہ سکتے ہیں؟ حضور نے تو فرمایا انجشا اپنے اونٹوں کی رفتار کو کم کرو، کہیں یہ نازک آبگینے نہ ٹوٹ جائیں۔ اور پھر سنو حضور نے کیا فرمایا، حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، لوگوں تمہاری دنیا سے مجھے صرف تین چیزیں پسند ہیں۔ رنگ و نور سے سجی ہوئی یہ کائنات تمہیں مبارک ہو، یہ بزم کواکب کا نور، یہ افلاک، یہ زمین، یہ لہلہاتے ہوئے سبزے، یہ کائنات کا حسن، یہ کوثے قضا کی رنگینیاں، یہ بہاروں کے رنگ، یہ پربتوں کی کتاریں، یہ مرغن غذائیں، یہ انواع اقسام کے پھل، زندگی کا سارا حسن، یہ موسموں کا نور اور روشنی، سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ فرمایا مجھے تو صرف تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں۔ یہ نہیں کہا میری دنیا سے، کہا تمہاری دنیا سے۔ بلکہ ایک حدیث کے لفظ حضور نے یوں فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے تمہاری دنیا کے ساتھ جس طرح کوئی مسافر گزر رہا ہو اور راستے میں کوئی درخت ہو اور وہ چند لمحوں کے لیے اس کی چھاؤں میں بیٹھ جائے۔ تو کہا میں تو چند لمحوں کے لیے رکا ہوں، اور رک کے ایک ایک لمحہ انسان کو زندگی گزارنے کا راستہ بتا گئے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے وہ ٹھہرے ہیں جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے، آج تک وہاں روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو کہا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ایک خوشبو، دوسری منکوحہ عورتیں، اور تیسری میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو صاحبو، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ہمیں وصیتیں کی عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا، اور عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنے خامند کے ساتھ اس نے سلوک کرو، بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کیا کرے۔ عورت کو یہ بھی اذن نہیں ہے کہ وہ مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے۔ اگر مرد پابند کرنا چاہے عورت کو ہمت نہیں ہے کہ نکلے، شریعت نے منع کیا، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی عورت مرد کی رضا اور اذن کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے
تو آسمانوں کے سارے فرشتے اس عورت پہ لعنتیں نازل کرتے ہیں، اور پھر جب وہ گزرتی ہے جن راہوں سے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی ہر درخت، ہر پتھر، ہر شے جو راستے میں آتی ہے اس عورت پہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو عورت کو مرد کے اذن کے بغیر گھر سے نکلنے سے روکا گیا، اس کو کہا کہ تو گھر میں ٹھہری رہنا، تیری یہ وفا کا تقاضا ہے۔ اور جو دوسرے مرد کو حکم دیا گیا کہ تو نے اس کا خیال رکھنا ہے، جو خود کھائے اس کو کھلائے، جو خود پہنے اس کو پہنائے، اگر کوئی نوبت تکرار اور لڑائی کی آ جائے اس کے چہرے پہ نہیں مارنا۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر مارنا ناگزیر ہو جائے، جس طرح کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے تو پھر ان کو مار لو، تو اس کی شرط لگائی کہ مار علم والی نہ ہو بلکہ اس سے ذہنی تکلیف پہنچانا مقصود ہو۔ اور بعض نے کہا کہ مسواک کی مقدار کے اندر روئی لے کر اس روئی کا ایک ڈنڈا بنایا جائے اور روئی اس عورت کو ماری جائے۔ اب بتاؤ، روئی کے ڈنڈے مارنے سے عورت کو کوئی تکلیف ہوگی؟ یا سرہانہ پکڑ کے اس کو مارو گے تو کوئی تکلیف ہوگی؟ تو مقصد عورت کے اوپر مرد نے اپنے غصے کو نکالنا ہے، ورنہ یہ ایک ایسا نازک آپ گینا ہے کہ اگر تم ڈنڈوں سے مارنے لگو گے، ٹھڈوں سے مارو گے اور زبان سے گالیاں دے گے تو یہ مقدس رشتہ اور یہ نازک آپ گینا ٹوٹ جائے گا اور گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ وہی میاں بیوی کامیاب زندگی گزارتے ہیں اور انہی کی اولادیں درست ہوتی ہیں جو ان چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھ کے محمد عربی کی سنت سیرت پہ عمل کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے گھر کو جنگ کے نقشے میں بدلا ہوا ہوتا ہے۔ وقتی طور پہ وہ روب جھاڑ بھی لیں لیکن ان کی زندگی کے اندر حسن اور طمانینت نہیں ہوتا۔